یہ آیت نمبر 79. انسان پہلے ترجمہ ہم آپ سامنے پیش کر دیتے ہیں پھر آپ دیکھیں گا. فوائل کیا ترجمہ ہوگا؟ تو فا کا مطلب کیا ہے؟ تو ویل کا مطلب ہے تباہی یا جہنم. للذین یکتبون الکتاب بایدیہم جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. کتاب کا مطلب یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کے نام پہ کچھ لکھ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے. پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ قلیل بینیفٹ حاصل کر لیں. قلیل کا مطلب لٹل بینیفٹ، تھوڑا سا بینیفٹ حاصل کر دیں، یعنی اس دنیا میں تھوڑی سی جو دولت ہے، مال ہے، کوئی بھی فیسلٹیز وہ حاصل کر دیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. تو جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ہاتھ سے اس کی وجہ سے ان کے لیے جہنم ہے، اور جو وہ کما رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے. یعنی ان کا جھوٹ بولنا وہ بھی تباہی، اور اس کے لیے اس کی وجہ سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں تباہی ہے. لیکن ایسا انسان کرتا کیوں ہے؟ انسان اس قسم کی غلطیوں کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کا ایک خاص تصور ہے کہ ہم لوگ بھی سب جنت میں چلے جائیں گے. ہم سب لوگ، ہم لوگوں کا جن کا بھی نام محمد، احمد، حامد، فاطمہ، عائشہ سب ہے، وہ سب لوگ یہ غلط فہمی کا ہم سب شکار رہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم ہر ٹائم جائیں گے جنت میں. ایگری ڈس ایگری؟ یہ تصور ہے ہمارے یہاں، یہ ہے ہمارے یہاں تصور ہے کہ ہم سب لوگ جن کا نام یہ ہے، جن کے والدین مومن و مسلم ہیں، وہ سب کے سب جنت میں ہی جائیں گے. کیا صحیح ہے؟ اس سے پہلے ایک آیت آ چکی جہاں پہ کہا گیا کہ اہل ایمان، مومن، یہود، نصارہ، صابئین، وہ سب کے سب ان میں سے جن لوگوں کے پاس میں کمبینیشن ہوگا ایمان اور عمل کا، صرف وہی جائیں گے. اللہ ایک وضاحت سے کہتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو یا تو یہ صحیح ہے یا ہم صحیح ہیں. یقینی طور پہ جس چیز کی بات کی جا رہی ہے وہی صحیح ہے، اور ہمارا صحیح ہونا بالکل درست نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار، وہ لوگ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار. قالوا جیسے ان لوگوں نے کہا لن تمسنا، لن کا مطلب نیور، فیوچر کے ساتھ میں. لن تمسنا النار، تمسنا النار، لن تمسنا، fire will never touch me. النار کا مطلب ہوتا ہے آگ، دا فائر، لیکن یہاں پہ مراد قرآن میں جب بھی نار آتا ہے اس سے مراد ہے جہنم کی آگ، رائٹ؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کبھی بھی will never touch us. اس کا ترجمہ ہے لن تمسنا، لن تمسنا، مس یمس مس کرنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو کیا چیز؟ نار، آگ، جہنم کی آگ. یہ ان کا ایک تصور تھا، ان کا ایک خیال تھا، ان کی ایک آرزو تھی، ان کی ایک سوچ تھی. لیکن ان سب کا تعلق ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ایسا اسی وقت ہوگا جب یہ دو چیزیں پائی جائیں گی. میرا نام کیا ہے، میرے والد کون تھے، میری والدہ کون تھی، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں جنت اور جہنم کے فیصلے میں. اصل چیز ہمارا اپنا انڈیویجول ایمان ہے اور ہمارا اپنا عمل ہے، اور عمل بھی کون سا، اس میں خاص ایڈجیکٹو لگا ہوا ہے، وہ ہے صالح. اب یہاں دیکھیے جن لوگوں نے غلطیاں کی تھیں اور اپنی جو کتاب اللہ نے ان پہ بھیجی تھی ان کے پاس میں، اس کے سلسلے میں وہ جھوٹ بولتے تھے. یہ سوچ بنی کیسے، اس کی ہمت آئی کیسے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے لن تمسنا النار، ہم کو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اگر اس نے چھو بھی دیا تو کیا ہوگا؟ الا ایام معدودات، یوم کی جمع ایام ہے. اسے آپ لکھ لیں، یہ بڑا ایک عام سا لفظ ہے اور استعمال بہت ہوتا ہے. یوم، اس کا پلورل کیا ہے؟ ایام. اس کی جنرل میننگ بہت سمپل سی، ڈے اینڈ ڈیز، ڈے اینڈ ڈیز. جیسے ہم کہتے ہیں تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، تو ویسے یوم السبت، یوم الاحد ایک دن ہے جس کو ہم جانتے ہیں یوم الجمعہ. سب لوگ جانتے ہیں یوم الجمعہ مینس فرائیڈے، جمعے کا دن، یس جمعے کا دن. تو یوم کی جمع ایام، اس کا مطلب ہے ڈے، ڈے ایون نوز، اور یوم کی جمع ایام اسے آپ لکھ لیں. تو یہ لوگ یوم از سنگولر، ایام از پلورل.
یوم از ڈے, ایام از ڈیز. لن تمسنا النار الا ایام معدودہ, آگ ہمیں بہت کم دن گنتی کے چند دن چھوئے گی. قل اتخذتم عند اللہ عہدا, بچے بتائیے کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خوب محنت کرے اور مارکس کسی اور کو مل جائے؟ کیونکہ اس نے دعائیں بہت مانگی تھی, بہت تعریفیں کی اپنے ٹیچر کی, مارکس مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے ہیں. تو بالکل کیا اللہ کیا انجسٹس کے امکانات ہیں؟ اللہ کیا انجسٹس کے امکانات, اللہ کیا کوئی غیر ضروری فیور نہیں ہوتا ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں خود ہے. قرآن مجید میں ہے کہ اس دن نہ تو کوئی سفارش چلے گی نہ ہی کوئی کمپنسیشن. جیسے کمپنسیشن یہاں ہوتا ہے کہ یہ نہیں کیا تو اتنی فائن جمع کر دو, ایسا کوئی رول تم نے بریک کیا ہے تو اس کے مقابلے میں اتنی فائن دے دو, یہ سب چیزیں ہم لوگ جانتے ہیں. وہاں ایسا کچھ بھی نہیں. جو غلطی ہے اس کی سزا ہے, جو اچھا عمل ہے اس کا بہترین اجر ہے, بہترین بدلہ ہے. تو یہ تصور ان لوگوں نے کیا تھا کہ ہمیں آگ سے چند دن چھوئے گی. یہ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ گویا کہ ہمیں بھی یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ میرا نام کیا ہے, میں کس گھر میں ہوا, یہ سب چیزیں نہیں اہم ہے, بلکہ اہم کیا ہے میرا اپنا ایمان اللہ پہ ہے کہ نہیں ہے, اور میرے اپنے اعمال صالح ہیں یا نہیں. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ عہد کا مطلب معاہدہ, ایگریمنٹ لے رکھا ہے, یا پھر کہ وہ اپنا ایگریمنٹ بدلے گا نہیں, یا پھر تم اللہ کے سلسلے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے, یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمیں آگ سے چند دن چھوئے گی, یا پھر تم اللہ سے تم کوئی وعدہ کر کے تو ذرا اس کو بتا دو. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار. بہت ہی اہم آیت ہے, ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے. یہ غلط کام کا صحیح نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے, غلط کام کا صحیح نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے. ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس کے نتائج, لیکن یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کبھی ویٹ کرنا پڑتا ہے, وقت زیادہ لگتا ہے, اور یہ جو کیلکولیشن ہے وقت کم اور زیادہ کا, یہ ہم اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں. لیکن ہماری زندگی 100 سال کی تقریباً ہو جاتی ہے اگر ہم بہت سلیقے سے جی گئے, لیکن اس کائنات کی زندگی تو بہت لمبی ہے. تو بتا سکتے زمین کتنے سال پہلے بنی تھی؟ اگر تقریباً بھی جوڑا جائے تو اس میں ہماری جو زندگی ہے وہ اس ڈاٹ سے بھی چھوٹی نظر آئے گی جو اس کی اوور آل ایج ہے زمین کے فارمیشن. زمین کے فارمیشن کو چھوڑ دیجیے, نارمل جو مٹی استعمال کرتے ہیں چیزوں کو اگانے کے لیے, اس وقت جو سوائل ہوتی ہے نارمل اسٹینڈرڈ, اس کے بننے میں کتنا وقت لگتا ہے, چیزوں کے منتقل ہونے میں ایک حالت سے دوسری حالت میں. اب اگر اس کے اوپر بہت لمبی ہے تو اس کے مقابلے میں ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں یہاں پہ, تو ہمارا جو تصور ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہوتا ہے, اور یہ جو تصور ہے یہ بہت ہی مختلف ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا جس چیز کو ہم جس حساب سے سوچتے ہیں اسی لحاظ سے ہم دوسری چیزوں کو ازیوم کرتے ہیں. یہ جملہ سمجھ آ گیا سب کو؟ ہمارا جو تصور ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لے کر, اسی طریقے انہی بنیادوں پہ اسی تصور کو ہم ایک پیرامیٹر بنا لیتے ہیں, اور اسی پیرامیٹر کی بیسس پہ ہم دوسری چیزوں کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہے چاند کتنا چھوٹا سا ہے, بہت چھوٹا سا ہے. ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت بڑا حصہ ہے, تو ان کی بات صحیح ہے یا ہمارا جو نگاہیں دیکھتی ہیں وہ صحیح ہے؟ ہم تو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہوتا کیا ہے, ہمارا جو تصور ہے وہ جو ڈسٹینس ہے اس کو ہم صحیح سے اپنے ایک جنرل جو ہماری امیجنیشن ہے اس کی بنیاد پہ ہم میجرمنٹ نہیں کر سکتے جب تک وہ باقاعدہ اکوپمنٹس استعمال نہ کیے جائیں. تو یہی حال ہوتا ہے کہ آخرت کے تعلق سے. اب اس ترجمے کی سمجھ سن لیے, باتیں واضح ہو جائیں گی. بلا من کسب سیئۃ, یقینی طور پہ جس نے بھی ایک گناہ کمایا, وہ احاطت به خطیئته, اور اس کی جو خطا ہے اس نے اس کو گھیر لیا. گھیرنے میں جیسے پتہ ہے ٹائم ہوتا ہے, ٹائم لائن کسی چیز کی وقت لگتا ہے. ٹھنڈا پانی ابھی پیا تھا, آدھے گھنٹے کے بعد گلے میں خراش پیدا ہوئی, پھر اس کے بعد جیسے سے رات ہوئی اور تکلیف محسوس ہوئی, پھر ناک بند ہونا شروع ہوئی اور نزلے کا شکار ہو گیا, پھر تھوڑی دیر میں ہم کو بخار آنے لگا. اب آپ دیکھیے غلطی ہم نے کب کی تھی, اس کے بعد میں اس کا اثر ہمارا تھوڑے وقفے کے بعد دکھتا ہے. کچھ چیزوں کا امپیکٹ امیڈیٹ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ جس نے جو بھی برائی کی ہے اور اس کی برائی نے اس کو بہیو کیا، یعنی اس برائی سے نکل بھی نہیں سکا، غلط کام کیا، پھر اس کی اصلاح نہیں کی، کریکشن نہیں کیا، توبہ نہیں کی، صحیح راستے پہ چلا نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ سب لوگ نار والے ہو جائیں گے۔ یہاں ایک لفظ ہے، اسے آپ لکھ لیں تو اچھا ہے، قسم۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے، عام ٹرانسلیشن اس سے ہم کہہ سکتے ہیں ہی ارن، اس نے کمایا۔ پہلے اسے لکھ لیں پھر اس لفظ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ ارن تو سمجھتے ہیں، کمانا بھی سمجھتے ہی ہوں گے۔ قسمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا قرآن میں کئی مرتبہ ذکر آیا ہے، اور قسمہ کی ایک عام میننگ جسے ہم سمجھتے ہیں وہ ہے کمانا۔ کمانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمانے کو ہم اپنی زبان میں کئی باتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دولت کمانا، پیسے کمانا، روزی کمانا، عزت کمانا بھی کہتے ہیں۔ ہاں وہ بھی ہے، لیکن عزت کمانا تو سمجھتے ہیں آپ لوگ، عزت حاصل کرنا یعنی کوئی بھی ایسا غلط کام نہ کرنا جس سے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بے عزتی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عزت کمانا، عزت کمایا ہے۔ تو اس طریقے سے مال کمانا بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز انسان خود کماتا ہے۔ تو جب یہ پازیٹیو چیزیں ہم کماتے ہیں تو نگیٹیو چیزیں بھی ہم کماتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ جو بھی تم کماتے ہو وہ تمہارا ہے، اچھا ہو یا برا۔ یہاں پہ ایک لفظ ہے سیئۃ، سیئات آپ نے سنا ہوگا، حسنات و سیئات سنا ہے کسی نے؟ حسنات کہتے ہیں نیکیوں کو، حسنۃ ایک نیکی، اس کے مقابلے میں آتا ہے سیئۃ ایک برائی۔ اللہ کہتا ہے کہ جس نے ایک برائی کمائی ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور شرط یہ کہ برائی میں بالکل ملوث ہو گیا ہو، لگ گیا ہو اور اس سے نکل نہ سکا ہو، تو اس کو ظاہر سی بات ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ لیکن جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ہم خود کرتے ہیں۔ برائیاں کوئی ہم سے آگے کرواتا ہے، موٹیویٹ کر سکتا ہے کوئی بھی، انوائرمنٹ موٹیویٹ کر سکتا ہے، انڈیویجول موٹیویٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں لکھا تھا شیاطین من الانس والجن، شیطان انسانوں بھی ہوتے ہیں جناتوں بھی ہوتے ہیں، تو کچھ ویزیبل ہوتے ہیں کچھ انویزیبل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا پروگرام سیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ انہیں دیکھیں گے، جیسے آپ ایڈورٹیزمنٹ سڑک پہ دیکھیں گے، بہت اچھی چاکلیٹس کے ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اچھے سے کھانا چاہیے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کھانے کے بعد سونے سے پہلے برش بھی کرنا چاہیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں خود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں جب بھی کچھ ہم کرتے ہیں، برا ہو یا اچھا، تکلیف ہمیں کو پہنچتی ہے، اور اس تکلیف کو اصل میں کمانے والے ہم خود ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ کسبہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ قرآن میں بار بار یہ لفظ آیا ہے، کئی بار ہے۔ بار بار کا مطلب ملٹیپل ٹائمز ول فائنڈ دس ورڈ۔ ایک جگہ پہ آیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایک آیت ہے جسے ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ ظہر اب اس کا ترجمہ پر ظاہر الفساد، فساد ظاہر ہوا۔ ظاہر کی میننگ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ظاہر ہونا، اپیئر، ظاہر ہوا۔ فساد کا مطلب ہے ڈسٹربنس، ان ڈس آرڈر، اور اس کے بعد میں کہاں پہ؟ خشکی میں اور تری میں، یعنی جو بھی پانی ہے، اور جہاں بھی آپ پانی سمندر چلے جائے وہاں بہت گندگی ہے، اور ہمارے پاس میں ندی بہتی ہے، بلکہ یہ ندی کیا بہت ساری ندیاں ہیں جہاں پہ آپ گزر نہیں سکتے ہیں، اس میں آپ نہا نہیں سکتے ہیں، کھانا پکانا اور پینا تو بہت دور کی بات ہے۔ بیما کسبت ایدی الناس، بیما اس کی وجہ سے جو کچھ انسانوں نے کسبہ کیا ہے۔ کسبہ کا مطلب کیا ہے؟ ارن کیا ہے۔ کس نے؟ ایدی کا مطلب ہوتا ہے ہینڈز، اس کا سملر ہے ید، ید جمع ایدی، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کچھ کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے پڑوس میں ندی بہت گندی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ہی آپ تو ہیں۔ یہاں سے اگر آپ کو اچانک سے کسی ایمبولینس کو گزارنا ہو یہاں پڑوس کے راستے سے، یہاں سے نکل کے جا سکتی ہے جلدی سے؟ کیوں؟ ایمبولینس خراب ہے، چلانے والا بیمار ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟
کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے فساد پھیلا رکھا ہے. وہ کیا فساد ہے؟ انکروچمنٹ. انکروچمنٹ کیا ہے کہ آپ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں لوگ باہر آ کے موجود ہیں, دکانیں لگا رکھی ہیں, سب رکھا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ بات بتا دی, سمجھا دی ہم لوگوں کو کہ ہمارے آس پاس میں اگر ہمیں یہاں سے ایمبولینس کو لے جانے میں پریشانی ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ غلطی ہم نے خود کی ہے. یہ غلطی ہم نے کس طریقے سے کی ہے کہ ہم نے یا تو خود انکروچمنٹ کا ہم جرم کیا ہے, یا پھر جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ہم نے سمجھایا نہیں. دونوں باتیں. کوئی غلطی کرے تو اس کو بتانا بھی چاہیے, اس کو روکنا بھی چاہیے, اور خود بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے. یہ اتنی بڑی مثال ہے جس کے ہمیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یس, یہاں دیکھیے ظاہر ہوا, اپیئر ہوا فساد, ڈس آرڈر. فساد کی میننگ ڈس آرڈر آپ لوگ لکھ چکے ہیں. فی ان برڈ کہتے ہیں جو ڈرائی لینڈ ہے, زمین ہے, اور اس کو کہتے ہیں البحر ویٹ لینڈ, جو بھی اس میں تری آ سکتی ہے. یعنی سمندر ایک جنرل اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو کچھ انسانوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے, یعنی ہمارے ساتھ جو اچھائیاں ہیں وہ بھی ہمیں کماتے ہی ہیں, اور جو برائیاں ہیں, جو تکلیفیں ہیں اس زندگی میں بھی, وہ سب کے سب ہماری اپنی کمائی کا نتیجہ ہوتے ہیں. اور ہمیں یقین ہے اس میں اس بات سے کوئی ڈس ایگری نہیں ہوگا کہ اگر اس روڈ پہ ہمیں ایمبولینس سے جانے میں دقت ہوتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو انکروچمنٹ ہے وہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. دکان والے بھی ہیں, خریدنے والے بھی ہیں, گزرنے والے بھی ہیں, ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہمیں ایٹ لیسٹ کرنا چاہیے. ہم ہٹوا نہیں سکتے ہیں, کم از کم ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں جو کام ہمیں کرنا چاہیے. یا اگر ہم خود ہیں تو ہمیں اپنی دکان ہٹا لینی چاہیے. جی, والبحر اینڈ دا سی, ڈرائی لینڈ اینڈ دا سی, جو کچھ بھی انسانوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے وہ سب کچھ اس کو. بچوں یہ چیز بڑی اہم, قرآن سمجھاتا ہے. قرآن کوئی بات کسی کے اوپر امپوز نہیں کرتا. امپوز کرنے کا مطلب جسے ہم بازاری زبان میں کہتے ہیں تھوپتا نہیں کسی کے اوپر, نہیں تمہیں نہیں کرنا ہے, آپشن ہے. اف یو وانٹ ٹو ڈو یو ڈو اٹ, ادروائز کوئی آپ سے کچھ کہے گا نہیں. لیکن اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ وہی ہوگا جو اللہ نے اس کام کا نتیجہ طے کر رکھا ہے. چلیے ایک دو آیتیں اور ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. دیکھیے یہاں پہ دو پینل, دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک ہے اصحاب النار, اور دوسرا کیا ہے اصحاب الجنہ. النار کا مطلب کیا ہے؟ آگ. النار کی اپنی میننگ ہے آگ, فائر ہم کہتے ہیں, اور فائر کا مطلب جہنم ہے. اور الجنہ کا مطلب کیا ہے؟ جنہ. جنہ کی خصوصیات سب کو معلوم ہی ہیں. بہترین رہنے کی جگہ, بہترین ساتھی وہاں پہ, بہترین غذا. ان تین چیزوں کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. ہمیشہ ہمیش میں یہ بھی ہے, ہمیشہ ہمیش میں یہ بھی ہے. اصحاب کی میننگ کیا ہے؟ کمپینین, ساتھی. یہاں پہ ہم ٹرانسلیشن کریں گے والے, یعنی جو جہنم والے ہیں, جہنم کے ساتھی ہیں وہ, جو جنت کے ساتھی ہیں, جنت والے ہیں وہ. اب سوال یہ ہوتا ہے کون لوگ؟ جن لوگوں کا ذکر ابھی پہلے آیا تھا وہ سب کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ the first category, that is اصحاب النار, جہنم والے. اور دوسرا ایک لفظ آتا ہے اصحاب الجنہ, اس میں کون لوگ آتے ہیں وہ ذرا سا ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. صاحب کی جمع اصحاب. اصحاب کا مطلب یہاں پہ آپ سے والے لکھیے. اصحاب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی, اصحاب کا مطلب ہوتا ہے کمپینین. ساتھی کمپینین سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ایک ایک لفظ ڈسکس کر لیں اس کا. دیکھیے پہلا لفظ ہے, آپ پہلے سے کاپی کر لیں جلدی سے. والذین آمنوا
वल्लज़ीना, अच्छा अगर दो लाइन में आता है तो दोनों लाइनों के बीच में 3-4 लाइनों का फासला छोड़ दीजिएगा, एक ही लाइन में आ जाए तो अच्छा है। वल्लज़ीना, लज़ीना तो आप लोग जानते हैं, अल्लज़ीना वाव की मीनिंग भी आप सब जानते हैं, और अल्लज़ीना का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं दोज हु, राइट, वो लोग जो। आमनू की मीनिंग क्या है, ईमान लाए, और अमिलू अस्सालिहात का मतलब क्या है, उन लोगों ने किया सालिहात। सालिहात की मीनिंग क्या है, नेकियां। ये अहम चीज है, नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है। जिन लोगों ने ईमान प्लस अमल सालेह किया उनके लिए क्या है, दे आर, उलाइका की मीनिंग है दे, आई थिंक एक्सेप्ट उलाइका यू नो एवरीथिंग एल्स, राइट, और में भी सालिहात, सालिह सालिहा की जमा सालिहात, उलाइका दे आर अस्हाबुल जन्नत, जन्नत वाले। इससे ज्यादा स्टेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट कोई हो सकता है? हम लोग महज आरज़ुओं की बुनियाद पे होते हैं, लेकिन हम झूठ कब बोलते हैं, जब हमको यकीन होता है कि झूठ का कोई आखिरत में तसव्वुर नहीं है, यही तो होता है। लेकिन झूठ के बारे में हमको मालूम है कि आखिरत में इसका इम्पैक्ट क्या है, इवन हमारी जो लाइफ हम जी रहे हैं इस पे इसका इम्पैक्ट क्या है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह। ये है अल-बक़रा 82, अल-बक़रा 82 देखिए आप लोगों ने वाव की मीनिंग क्या लिखी, अल्लज़ीना, वो लोग जो, हाँ एग्जैक्टली वही, वो लोग जो आमनू ईमान लाए, दे एक्सेप्ट दिस ईमान, नंबर 1 पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अमिलू अस्सालिहात, अमल सालेह किया, गुड जॉब उन्होंने किया, उनके डीड्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। वो कौन लोग हैं, उलाइका दे आर अस्हाबुल जन्नह, जन्नत वाले। इसमें कहीं लिखा है कि मेरे वालिदैन का नाम फलां हो, मेरे फैमिली बैकग्राउंड फलां हो, मेरा स्कूलिंग फलां जगह पे हुई हो, ऐसा कोई लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं लिखा है। मुझे खुद ईमानदार होना है, मुझे खुद सच्चा होना है, मुझे खुद लोगों के काम आना है, मैं खुद। आखिरत में इंसान के अपने अमाल काम आएंगे, उसके अलावा कोई चीज काम नहीं आती। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ये बेहतरीन फार्मूला है जो हमें समझने के लिए काफी है कि हमारी कामयाबी के लिए जरूरी है कि मैं खुद ईमान वाला हूँ, और जितनी भी चीजों का अल्लाह ने कहने हुक्म दिया उनको करने वाला, और जितनी चीजों से रोका है उनसे मैं रुकने वाला बन जाऊँ। ये बुनियादी चीजें, इस पर अमल करते हैं तो हम कौन से लोगों में शामिल हो जाएंगे, अस्हाबुल जन्नह। इसके जस्ट अपोजिट जो लोग थे उनको अस्हाबुन नार कहते हैं, उनका जिक्र पहले आ चुका है। कल की जो आयतें हैं, कल मींस नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा, मुलाकात होगी, उसमें आयत नंबर 83 ऑनवर्ड आप पढ़ के आइएगा, कम से कम 83 से लेकर 86 तक की। सॉरी, जन्नत वाले, जन्नत वाले, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं जन्नती, कहते हैं जन्नती। जन्नती होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपकी नेकी मेरे काम आएगी? नहीं काम आ सकती है। जन्नती होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? खुद अच्छे अमल करने चाहिए, और अच्छे अमल की डेफिनेशन ये है, कोई भी ऐसा अमल जिसकी वजह से खुद अपने आप को और दूसरों को तकलीफ पहुंचे, नुकसान पहुंचे, वो अमल सही नहीं है। अब इस अंदर बहुत सारे फास्ट फूड आते हैं, हम उसको खाते हैं ज़बान के जायके के लिए, लेकिन हमारी हेल्थ उससे डिस्टर्ब होती है, तो क्या वो अमल साले में है? नहीं है, क्योंकि उसका असर हमारी जिंदगी पे गलत पड़ रहा है। अब इसी तरीके से हमने कोई दुकान खोली है, वहां पे ऐसी गलत चीजें बेचते हैं, तो वो सही है? वो भी नहीं सही है। मिसाल के तौर पर जो नशे की चीजें जो आप देखा उसके पैकेट पे उसकी तस्वीरें बनी रहती है, उसकी वार्निंग होती है कि आप भी अलर्ट हो जाएं, अगर आपने मसाला या गुटखा जो इस्तेमाल किया उसके नतीजे में आप भी कैंसर के शिकार हो सकते हैं। जब हम खुद नहीं, हमारे लिए खाना सही है, क्या दुकान में रख के बेचना सही है? ये एक अजीब मसला है। कभी कभी हम कहते हैं मैंने तो नहीं खाया, लेकिन दुकान में बेच रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो ये बहुत अहम चीज हमें समझना चाहिए कि अमल सालेह वो अमल होता है जिससे मुझे भी तकलीफ ना पहुंचे और दूसरों को भी मेरी जात से तकलीफ। अगर हम अपने घर की सफाई करने के बाद में घर को बहुत ही
مینٹین کرتے ہیں اور بہت نیٹ اینڈ کلین. ہمیں ذرا سی گندگی اپنے جگہ پسند نہیں ہے, ہم اس گندگی کو سمیٹتے ہیں, پنی میں رکھتے ہیں اور گلی کے باہر پھینک دیتے ہیں. یہ عمل صالح ہے یا فساد ہے؟ یہ فساد ہے. آج ہم اسی آیت پہ رک جاتے ہیں اور کل جو نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی اس میں آپ 83 سے 86 تک کی دیکھ کے آ چاہیے.